الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد الله الكريم في كتابه العظيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صلوات پر محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، یہ سورہ توبہ کی 36ویں آیت ہے کہ جس سے اس مختصر سی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، کہ جس میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. سبحان اللہ. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. سبحان اللہ. منہا 4 حرم، ان میں سے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محرم حرام مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہی آئین، یہی قانون اور یہی دین استوار اور مستحکم ہے. سبحان اللہ. فلا تظلموا فیہن انفسہم، اور اس مہینوں میں، ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، مشرکین کے ساتھ قتال کرو جس طریقے سے انہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ پروردگار متقین کے ساتھ ہے. ان 12 مہینوں میں سے کہ جو 4 مہینے محترم حرام سمجھے جاتے ہیں، ان مہینوں میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر قتال، خون ریزی، جنگ حرام کر دی ہے. اور وہ مہینے ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم ہیں. یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر جنگ کو، جہاد کو، قتال کو حرام کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حج کی فضیلت کے لیے، حج کے احترام میں، کہ چونکہ انسان اپنے گھر سے رخت سفر مانتا ہے اور بیت اللہ کا سفر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر واپس آتا ہے، اس کیفیت کو امن میں قائم کرنے کے لیے، پرامن بنانے کے لیے پروردگار عالم نے خود حج کے مہینے کو اور اس سے پہلے والے مہینے کو اور اس کے بعد والے مہینے کو حرام کر دیا، تاکہ انسان آسودہ خاطر ہو کر اپنے گھر سے سفر باندھے اور سلامتی کے ساتھ بیت اللہ کا سفر کر کے مناسک حج انجام دے کر کے واپس پڑھ جائے.
صرف اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان 3 مہینوں کو محترم کر دیا، حرام کر دیا، تاکہ کوئی انسان کو کوئی ایسا خوف، کوئی ہول پیدا نہ ہو، امن کے ساتھ بیت اللہ کا سفر کرے، امنیت کے ساتھ مناسک حج کو انجام دے اور پھر اس کے بعد واپس پلٹ آئے۔ علماء فرماتے ہیں یہ حج کی فضیلت میں، حج کے احترام میں پروردگار عالم نے ایسا کیا ہے کہ انسان مناسک حج کی ادائیگی کے لیے بالکل آسودہ خاطر ہو کر کے نکلے۔ یہ 3 مہینے ہیں، اس سے ہٹ کر کے 1 مہینہ اور ہے کہ جس کو حرام قرار دیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ 3 مہینے حج کی خاطر، خود حج کا مہینہ، حج کے پہلے والا مہینہ اور حج کے بعد والا مہینہ حج کی خاطر حرام قرار دے دیا۔ اور ان 3 مہینوں کو چونکہ یہ تینوں مسلسل مہینے ہیں، متواتر مہینے ہیں، پے در پہ مہینے ہیں، اس لیے ان کو علماء نے جو تعبیر کی ہے ایک لفظ، ان کو ماہائے سرد کہا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے جو مہینہ ہے اس کو ماہ فرد کہا جاتا ہے، چونکہ ان سے جدا ہے اور اس کو پروردگار عالم نے ماہ حرام قرار دیا ہے۔ اور وہ یہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم وارد ہو چکے ہیں، جس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور وہ یہ ماہ رجب کا مہینہ، نہایت عظمتوں والا مہینہ، نہایت فضیلتوں والا مہینہ ماہ رجب کو قرار دیا ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس مہینے کو ماہ حرام کیوں قرار دیا، یہ ایک الگ منزل ہے، لیکن اس کی فضیلتیں، اس کی اہمیتیں، اس کے اندر برکتیں جو پائی جاتی ہیں وہ بالکل آپ سب کے لیے روز روشن کی طرح سے واضح ہیں۔ اس مہینے کو میں نے عرض کیا کہ اس کو ماہ فرد کہا گیا ہے، کیونکہ ان 3 مہینوں سے ہٹ کر کے یہ ایک مہینہ ہے کہ جو حرام مہینہ ہے، محرم مہینہ ہے، منہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اسی مہینے کو ماہ استغفار بھی کہا گیا کہ جس میں پروردگار عالم کی طرف سے مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تاکید کی گئی ہے کہ اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار سے استغفار کرے۔ اس مہینے کو ماہ اسم کہا گیا۔ ماہ اسم یعنی اس مہینے میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو، یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو روکا ہے قتال المشرکین، ان قتال المشرکین، مشرکین کے قتال سے۔ اب یہاں پر شبہ ایجاد نہ ہو جائے، میں جلدی سے بات کو واضح کر دوں۔ قرآن کی آیت نے کیا کہا؟ ذالک الدین القیم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، مشرکین سے قتال کرو۔ کس کے تواتر میں بات ہو رہی ہے؟ ماہائے حرام کے ضمن میں بات ہو رہی ہے، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ قاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، اور حدیث آ کر کے کہہ رہی ہے کہ ان مہینے میں مشرکین سے قتال حرام ہے۔ اس کو کیسے حل کریں گے؟ توجہ کیجئے گا، اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جائے گا؟ علماء نے کہا کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، یہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ دشمن سوء استفادہ نہ کرنے پائے، دشمن سوء استفادہ نہ کر پائے، ورنہ اس میں حرام ہے۔ تلواریں آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، تلواریں اپنے نیام میں رکھ لیں، تلوار ان مہینوں میں نہیں نکلنی چاہیے۔ لیکن اگر کافرین اور مشرکین نبرد آزما ہو جائیں تو پھر آپ نے گھر میں نہیں بیٹھنا، یہ دشمن سوء استفادہ نہ کرنے پائے، یہ ایک قانون ہے کہ جو قرآن دے رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کو انجام دینے کے لیے روکا جا رہا ہے، لیکن اگر دشمن سوء استفادہ کر رہا ہے تو پھر رکنا نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار انجام دینے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن اگر دشمن سوء استفادہ کرے تو پھر اس سے رک جانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس کو ماہ اسم کہا گیا، ایک نام اس کا اور ہے، اس کو ماہ اسب بھی کہا گیا ہے۔ ماہ اسب یعنی اس میں رحمت پروردگار اپنے بندے پر پروردگار انڈیل دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، برکت پروردگار، رحمت پروردگار، مغفرت پروردگار انڈیل دی جاتی ہے اس مہینے میں۔ اس مہینے کی فضیلتیں، اس مہینے کی برکتیں اہل ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس میں کتنی مناسبتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی پہلی شب جمعہ، لیلۃ الرغائب یعنی رغبتوں والی رات،
کہ جس میں انسان اپنے پروردگار سے رغبت پیدا کرے، اپنے پروردگار سے لو لگائے. اور بھی دوسری مناسبتیں ہیں، کتنی ولادتیں اس مہینے میں پائی جاتی ہیں، کتنی شہادتیں سب اسی مہینے میں آ رہی ہیں. اور اس مہینے کا آغاز باقر العلوم جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے ہو رہا ہے. صلی اللہ اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد دیگر ایک کے بعد دیگر ولادتیں ہیں، ولادتوں کا سلسلہ ہے، شہادتوں کا سلسلہ ہے. کسی نہ کسی امام سے کوئی نہ کوئی دین منسوب ہو رہا ہے. اور اس کے مرکز میں، اس کے وسط میں، اس کے درمیان میں وہ انسان دنیا میں آ رہا ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ در پس پردہ ہرچے بود آمد، در پس پردہ ہرچے بود آمد، اسد اللہ بے وجود آمد. یعنی پشت پردہ جو تھا سب آ گیا، اس لیے کہ علی وجود میں آ گئے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس میں کتنی مناسبتیں پائی جاتی ہیں. معراج پیغمبر، بعثت پیغمبر، یعنی مبعوث بے رسالت ہو رہے ہیں پیغمبر. سفر حسینی 28 رجب اسی مہینے میں ہے. لیکن میں یہاں پر رک کر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو. ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ 3 مہینے ذیقعد، ذی الحج اور محرم، وہ 3 مہینے سفر کے مہینے ہیں. وہاں پر انسان اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، ظاہری سفر کرتا ہے، بیت اللہ کا سفر کرتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے. یہ 3 مہینے مسلسل متواتر مہینے ہیں کہ جس میں انسان سفر کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے ماہ رجب بھی سفر ہی کا مہینہ ہے. اس سفر میں انسان اپنے گھر کو چھوڑتا ہے. اس سفر میں انسان اپنے گھر کو نہیں چھوڑتا، اپنے آپ کو چھوڑتا ہے، اپنے آپ کو چھوڑتا ہے، اپنی میں کو چھوڑتا ہے، اپنی انانیت کو چھوڑتا ہے. اس سفر میں انسان جا کر کے واپس آتا ہے، لیکن اس سفر میں اگر چلا گیا تو پھر واپسی ممکن نہیں ہے. اور پھر آنا بھی نہیں چاہتا انسان. کون آنا چاہے گا؟ کہ اگر جس انسان نے، اور پھر ماہ رجب کے بعد ماہ شعبان، ماہ شعبان کے بعد ماہ مبارک رمضان، یہ تینوں مہینے مسلسل سفر کے مہینے ہیں. وہ سفر ظاہری سفر تھا، یہ سفر انسان کا باطنی سفر ہے، معنوی سفر ہے، روحانی سفر ہے، نفسانی سفر ہے. اس سفر میں انسان کو گھر نہیں چھوڑنا، اس سفر میں انسان کو اپنے آپ کو چھوڑنا ہے. اگر آپ دیکھیں اس سفر میں استطاعت شرط ہے، زاد و راحلہ کا ہونا ضروری ہے. اس سفر میں بھی استطاعت کا ہونا ضروری ہے. وہ استطاعت کیا ہے؟ تمام رذیلتوں کا نہ ہونا، کہ جہاں پر انسان متوجہ ہو جائے، انسان مستطیع ہو جائے، اس قابل ہو جائے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ سفر پروردگار کرے. وہاں سفر بیت اللہ کا سفر تھا، یہاں سفر اپنے نفس سے پروردگار کی طرف ہے. سبحان اللہ. اور یہ سفر کیسے ممکن ہے؟ جب تک انسان اپنے اندر رذیلتوں کو لیے ہوئے ہے، ایک قدم بھی مانوی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتا. جس طریقے سے وہاں پر زاد و راحلہ اگر نہ ہو تو انسان کے لیے حج واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پر وجوب والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں ترک حرام واجب ہے. تب جا کر کے جب انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا، تب جا کر کے معنویات کی منزلوں کو طے کرے گا. اور یہ وہ سفر ہے کہ جس میں انسان کے جو مقام ملنے والا ہے وہ کمال کا مقام ہے، وہ بلندیوں کا مقام ہے، وہ رفعت کا مقام ہے، وہ عروج کا مقام ہے. اور یہ سفر انسان کب شروع کرتا ہے؟ ماہ رجب سے. اگر انسان ماہ رجب کو درک کر لے گا تو ماہ شعبان میں داخل ہو سکے گا. اور اگر انسان ماہ شعبان کو درک کر لے گا تب جا کر کے اس قابل ہوگا کہ ماہ رمضان میں داخل ہو سکے. ماہ رمضان تو آئے گا سب کے لیے، کہ جو پیغمبر مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد. شعبان کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایھا الناس
قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مہینہ آئے گا تو سب کے لیے، لیکن اس مہینے میں کون داخل ہوگا؟ اس مہینے میں وہی داخل ہوگا جو ماہ شعبان میں داخل ہو۔ کیا بات، اس لیے کہ ماہ شعبان پہلے ہے، ماہ رمضان بعد میں ہے۔ جو ماہ شعبان میں داخل ہوگا وہ اس قابل بنے گا کہ ماہ رمضان میں داخل ہوگا۔ ماہ شعبان میں کون داخل ہوگا؟ کہ جو ماہ رجب میں داخل ہو چکا ہو۔ توجہ کیجیے گا، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ماہ رمضان تک پہنچنے کے لیے ابتدا ابھی سے کرنا ہے، آمادگی ابھی سے کرنی ہے، تاکہ ہم ماہ رمضان کو درک کر سکیں۔ ماہ رمضان تو سب کے لیے آئے گا۔ اب مجھے اس سے بحث نہیں ہے خطبہ شعبانیہ سے، لیکن اس میں جو تعبیرات استعمال ہوئی ہیں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، تمہاری سانس اس میں تسبیح کا ثواب رکھتی ہے، تمہارا سونا اس میں عبادت ہے۔ کس کا سونا عبادت ہے؟ ہر انسان کا، ہر دشمن خدا کا سونا عبادت ہے۔ وجداناً آپ کہیں گے ایسا نہیں ہے، بھئی ماہ رمضان تو پوری دنیا میں آیا ہے، جس طریقے سے ماہ رجب آیا ہے پوری دنیا میں آیا ہے، ایک آدھ تاریخ آگے پیچھے ہو جائیں لیکن ماہ رجب ہر جگہ پر آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان پوری دنیا میں آیا ہے، تو کس کا سونا عبادت ہے؟ کس کی سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے؟ مشرکین کی، کافرین کی، منافقین کی؟ کا نہیں، کا کس کی تسبیح کا ثواب رکھے گی سانس؟ کا جو ماہ رمضان میں داخل ہو چکا ہو۔ اچھا ماہ رمضان میں کون داخل ہوگا؟ کہ جو ماہ شعبان میں داخل ہو چکا ہو۔ اچھا ماہ شعبان میں کون داخل ہوگا؟ کہ جو ماہ رجب میں داخل ہو چکا ہو۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھے کہ مطلب میں بات کو گھما رہا ہوں، نہیں، جو ماہ رجب میں ہمیں دعا تعلیم دی گئی ہے اس میں یہی دعا ہے کہ کیا دعا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، پروردگارا ہمیں ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا کر، وَبَلِّغْنَا إِلَى شَهْرِ رمضان، اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ماہ رجب میں آمادگی کرنی ہے تاکہ ماہ شعبان میں داخل ہو سکیں، ماہ شعبان کی برکتوں کے ذریعے سے آمادگی کرنا ہے تاکہ ماہ رمضان میں داخل ہو سکیں، اور جب ماہ رمضان میں داخل ہوں گے تو اس قابل بنیں گے کہ متقین کی فہرست میں شامل ہو سکیں۔ لعلکم تتقون کی منزل پر آ جائیں۔ روزے کس پر واجب کیے گئے ہیں؟ کیوں واجب کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم متقین ہو جاؤ۔ لیکن یہ سلسلہ ہے، آمادگی ابھی سے کرنا ہے۔ ماہ رمضان کو کون درک کرے گا؟ کہ جو ماہ شعبان کو درک کر لے۔ ماہ شعبان میں کون داخل ہوگا؟ کہ جو ماہ رجب میں داخل ہو جائے۔ تو آمادگی ابھی سے کرنا ہے۔ اور اب میں یہاں پر سے ذہن ادھر سے ادھر ہوں، جلدی سے میں ایک لفظ اور یہاں پر گزارش کروں۔ میرے عزیزو، مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث ارشاد فرمائی، رجب شہری و شعبان شہر رسول اللہ و شہر رمضان شہر اللہ عز و جل۔ امام فرما رہے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی اللہ کے مہینے میں کون داخل ہوگا؟ کہ جو رسول خدا کے مہینے میں داخل ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ رسول خدا کے مہینے میں کون داخل ہوگا؟ کہ جو علی کے مہینے میں داخل ہو، یعنی اب میں کیسے لفظ استعمال کروں، مولا کائنات کے مہینے میں داخل ہو۔ اب جب اتنی تفصیل میں نے عرض کر دی ہے تو میں لفظوں کو بدلوں۔ ماہ مبارک رمضان ہے توحید کا مہینہ، ماہ شعبان ہے رسالت کا مہینہ، ماہ رجب المرجب ہے امامت و ولایت کا مہینہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب تو بات واضح ہو گئی نا کہ کس کی سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے، سبحان اللہ، کس کا سونا عبادت ہے، کس کا عمل مقبول ہے، کس کا ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کرنے سے پورے قرآن کا ثواب لینا ہے، کس کے لیے ہے یہ ساری چیزیں کہ مثلا ایک درہم صدقہ دے تو مثلا ہزاروں درہم کا ثواب ہے۔
بالکل بات واضح ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان ہے توحید کا مہینہ، اور ماہ شعبان المعظم ہے رسالت و نبوت کا مہینہ، اور ماہ رجب المرجب ہے امامت و ولایت کا مہینہ. رسول کا منکر توحید کا ڈھونگ نہیں رچا سکتا. یعنی اگر کسی کو توحید سمجھنا ہے تو رسالت تک آنا پڑے گا. اپنی منمانی توحید نہیں چلے گی، وہی توحید چلے گی جو رسول نے بتائی ہے. بالکل اسی طریقے سے رسالت تک آنے کے لیے دروازہ علی کو کھٹکھٹانا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بغیر رسول اور رسالت و نبوت کے توحید کو سمجھ سکے. اور جب تک کوئی امامت اور ولایت کو نہیں سمجھے گا، رسالت کو خاک سمجھے گا. میرے عزیزوں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. امامت بنیاد ہے تمام چیزوں کے لیے. امامت بنیاد ہے. جب تک امامت کے مسائل حل نہیں ہوں گے، ورنہ آپ دیکھیں، یہ میں نے عرض کیا ماہ رجب امامت و ولایت کا مہینہ ہے. میں صرف اشعار کے لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں. دلیل کے طور پر آپ ماہ رجب کی دعائیں اٹھائیں، اس میں اٹھا کر کے دیکھیے کہ جو تعلیمات دی جا رہی ہیں، وہ جو معارف ہیں امامت کے، وہ ماہ رجب میں تعلیم دیے جا رہے ہیں. شبان معظم کی دعائیں اٹھا کر کے دیکھیں، وہ جو صلوات شعبانیہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک ایک فراز ہے کہ جو پیغمبر سے قریب کر رہا ہے. کیا بات ہے. اور پھر ماہ مبارک رمضان میں دعائے ابو حمزہ صومالی، اور اس میں بھی آپ دیکھیں دن کی دعا اور ہے، رات کی دعا اور ہے، کیا بات. شب اول کی دعا اور ہے، شب آخر کی دعا اور ہے. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کلاسیں ہیں کہ جو دی جا رہی ہیں. کیا بات ہے. جو یعنی دن کی کلاس میں آ سکتا ہے، یعنی رات میں اس کے بس کا نہیں ہے. جو رات کی کلاس میں آ سکتا ہے، سحر کا اس کے بس کا نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ خاص ایسے ہیں کہ جو سحر میں بلائے جاتے ہیں. آپ ان مطالب کو دیکھیے اٹھا کر کے، توحید سے قریب کر رہے ہیں. اور یہ ماہ رجب امامت و ولایت کا مہینہ ہے. اور جو توقی ہے امام کی، امام زمانہ کی، اجل اللہ تعالی فرجہ صلی علی محمد و آل محمد. میں عرض نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کیا عجیب مطلب دعائے رجبی آپ اٹھا کر کے دیکھیں. اور دوسری دعائیں اس میں امام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک بجمیع معانی ما تدعوک بہی ولات امرک، کہ پروردگار میں تجھ سے تمام تیرے معانی کا سوال کرتا ہوں جس سے تیرے ولات امر نے سوال کیا ہے. یہ کون ہے ولات امر؟ ائمہ معصومین ہی تو ہیں. المستبشرون بعمرک، الواصفون لقدرتک، المعلنون لعظمتک، المامونون علی سرک. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ امام سے قریب کیا جا رہا ہے. کہاں؟ ماہ رجب میں. ماہ رجب میں تعلیم دی جا رہی ہے. یہ کوئی معمولی جملہ ہے؟ المستبشرون بعمرک، تیرے امر کا استبشار کرنے والے. الواصفون لقدرتک، تیری قدرت کی توصیف بیان کرنے والے. المعلنون لعظمتک، تیری عظمت کا اعلان کرنے والے. المامونون علی سرک، اور تیرے اسرار اور سر کے امانت دار اور امین ہیں یہ افراد. یہ کہاں تعلیم دی جا رہی ہے؟ ماہ رجب میں. آؤ ماہ رجب میں امامت و ولایت کو درک کرو اور امامت اور ولایت کو سمجھو، تاکہ اس قابل بنو کہ ماہ شعبان میں داخل ہو سکو، رسول کے مہینے میں داخل ہو سکو. اور پھر میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا چونکہ غیر رسول اللہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اسی میں کہا جا رہا ہے، کہاں تعلیم دی جا رہی ہے؟ ماہ رجب میں، کہ لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک فتقها وردقها بیدک. کیا ہے یہ؟ بدعها منک وعودها الیک. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر پا رہا ہوں. یہ چیزیں ہیں کہ جو تعلیم دی جا رہی ہیں کہاں پر؟ ماہ رجب میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولایت کا مہینہ ہے، امامت کا مہینہ ہے.
اور میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے اسی کے دن میں یہ ساری باتیں ہوئیں کہ امامت بنیاد ہے تمام چیزوں کے لیے، حتی توحید، حتی توحید. میں صحیح عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، چونکہ اسی دعا میں کہا ہے ارکانن لتوحیدک، پروردگار یہ تیرے بندے تیری توحید کا ارکان ہیں، رکن ہیں. عام فہم افراد میں اس کا ترجمہ بھی محال ہے، مشکل ہے کرنا. ارکانن لتوحیدک و آیاتک و مقاماتک، یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ یہ کہاں تعلیم دی جا رہی ہے؟ اسی مہینے میں کہ جس میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، ماہ رجب میں، کہ ماہ رجب میں ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں. صحیح معارف امام کے کیا ہیں، اس مہینے میں اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کریں اور معرفت پیدا کریں تاکہ اس قابل ہوں کہ رسول کے مہینے میں داخل ہو سکیں. بس میں نے بات کو تمام کر دیا. ایسے ایسے معارف بیان کیے جا رہے ہیں، اور آج آپ جس کے فرش ازا پر آئے ہیں، امام کی معرفت کے دریا انہوں نے بھی بہائے. ہماری خود میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں تو لاکھ سے بھی گزارش ہے بعد میں دوسروں کے لیے کہ ایک دورہ ہے، ایک نصاب ہے کہ جو امام بیان کر رہے ہیں بعنوان زیارت جامعہ. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر بیٹھیں، اساتید کے سامنے زانو ادب طے کریں، کیونکہ ایسے ایسے مطالب ہیں اگر صحیح سے درک نہیں کر سکے تو بہکنے کا خطرہ ہے. لہذا ضروری ہے کہ اساتید کے سامنے زانو ادب طے کریں، پوچھیں، سوچیں، سمجھیں، آپس میں مباحثہ کریں کہ ان مطالب کے پیچھے کیا معانی اور مطالب ہیں جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں. کہ جو زیارت جامعہ کی جو تعلیم ہے کس نے دی؟ کہ جس کے فرش ازا پر آپ اور ہم بیٹھے ہیں، یعنی امام ہادی علی نقی علیہ السلام. اس میں بھی آپ اگر اٹھا کر کے دیکھیں عجیب عجیب جملے، من اراد اللہ بدا بکم. اے اہل بیت، آپ وہ ہیں کہ جس نے اللہ کا ارادہ کیا اس نے آپ سے ابتدا کی. من وحدہ قبل عنکم، اور جس نے اس کی توحید کو قبول کیا اس نے آپ کی بات کو قبول کیا ہے. یہ کوئی معمولی جملے؟ آپ ہیں رہنمائی کرنے والے پروردگار کی طرف، آپ ہیں پروردگار کی طرف دعوت دینے والے. انتم الصراط الاقوم والسبیل الاعظم. یہ کیا ہے؟ یہ زیارت جامعہ کے اندر ہیں کہ جو دریا ہیں معانی کے بہائے جا رہے ہیں. اور کس زمانے میں؟ نہایت سخت زمانہ. کس کا زمانہ؟ متوکل کا زمانہ، کہ جو بنی امیہ اور بنو عباس میں سب سے زیادہ خبیث ترین انسان یہ متوکل ملعون تھا. اس کے زمانے میں تاریخ نے لکھا کہ یہ وقت آ گیا تھا سادات علویہ پر، کہ سادات علویہ کی خواتین کے پاس ایک لباس تھا کہ جس کو نوبت بنوبت باری باری نماز پڑھنے کے لیے پہنا کرتی تھی. ایسا لباس جو سر سے لے کر کے پاؤں تک ڈھانپنے والا لباس، ایک لباس تھا. کتنا سخت دور ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مصیبت امام کی نہیں ہے؟ زندان کی مصیبتیں آسان ہیں امام کے لیے، لیکن جب امام کے کسی چاہنے والے پر مصیبت پڑتی ہے وہ زیادہ گراں ہے امام کے لیے مصیبت. جس طریقے سے کسی کا بیٹا مریض ہو، بیٹا جسمانی اذیت کو برداشت کرتا ہے، باپ روحانی اور ذہنی اذیت کو برداشت کرتا ہے. جو تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے ذہنی طور پر، بیٹے کو جسمانی اذیت ہے لیکن اس درد کا زیادہ احساس ان کے ماں باپ کو ہو رہا ہوتا ہے. اور جو 70 ماں باپ سے زیادہ اپنی امت کو چاہتا ہو. کیسے زمانے میں گزر رہے ہیں امام. یعنی کسی چاہنے والے کی اذیت امام کو برداشت نہیں ہے. اور آج بھی وہی قانون ہے، آج بھی وہی امام ہے. آج بھی اگر کوئی ہم میں سے کسی چاہنے والے کو کوئی اذیت دے یا ہم کسی کو اذیت دیں تو یقین کیجئے گا براہ راست ہم نے امام کو ستایا ہے. کیونکہ ہم سے زیادہ امام کو اذیت ہوتی ہے اگر کوئی ان کا چاہنے والے کو ستایا جائے. تو غرض کے میں عرض کر رہا تھا کتنا سخت زمانہ، اور یہ نہایت ملعون انسان تھا متوکل.
نہایت خبیث انسان. اور میں کیسے عرض کروں میرے عزیزو, اس شخص کو, اس متوکل کو, اس ملعون کو مولا کائنات سے خاص قسم کی نفرت تھی. کوئی علی کا چاہنے والا اگر دکھ جاتا تھا تو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اسی کے زمانے کا واقعہ ہے, اسی کا حکم تھا کہ کیا کریں, قبر حسین پر ہل چلاؤ, کھیتی کرو, زراعت کرو, تاکہ قبر حسین ابن علی کا نام و نشان مٹ جائے. سن سکیں گے آپ, جانوروں نے قدم تک نہیں رکھا. جانور ہے لیکن مقام امام کو پہچانتا ہے. نہر کاٹنے کا حکم دیا گیا کہ پانی بہانے کا حکم کیا گیا تاکہ قبر حسین ابن علی پانی میں چھپ جائے, قبر کا نشان مٹ جائے. اس کے بعد کیا ہوا, پانی قبر تک آیا تو, لیکن قبر کے اوپر سے نہیں گزرا, طواف کرنے لگا قبر کا, جس کو حائر حسینی کہا گیا. اور اسی چیز سے امام ہادی علیہ السلام نے استفادہ کیا اور فرماتے ہیں کہ پروردگار کے کچھ بقاع ہیں, کچھ بقع ہیں کہ جہاں پر پروردگار کے انا للہ بقاعن یحب ان یدعا فیہا, پروردگار کے لیے کچھ بقاع ہیں کہ جہاں پر پروردگار دوست رکھتا ہے کہ بندہ اس کو اس مقام پر پکارے. دشمن اپنی چال چل رہا تھا, معصوم اپنی تدابیر استعمال کر رہے تھے. کتنے سخت زمانے سے گزر رہے ہیں. بس عزیزو, میں نے بات کو تمام کر دیا. امام مدینے میں ہیں, اس نے خط لکھ کر کے نہایت احترامانہ انداز سے خط لکھ کر کے امام کو بلایا. امام 20 سال اپنے اہل و عیال سے دور رہے. کوئی ساتھ نہیں سوائے امام حسن عسکری کے. جب بلایا تو سنیں گے آپ, ایسے مقام پر ٹھہرایا کہ جہاں پر غلاموں کو ٹھہرایا جاتا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں آیا, اس مقام پر پہنچا تو میں نے جب امام کو پایا تو میں نے رونا شروع کیا. امام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو, کیوں گریا کر رہے ہو؟ مولا کہاں آپ کا مقام, کہاں یہ مقام کہ جس مقام سے کوئی شریف انسان گزرنا گوارا نہیں کرتا, وہاں آپ کو ٹھہرایا جا رہا ہے. اس متوکل نے امام کو جسمانی تکلیفیں بھی دی ہیں, روحانی تکلیفیں بھی دی ہیں. سنیں گے آپ, جب یہ سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے تو خود سوار ہے, اس کا وزیر سوار ہے, حکم ہے کہ سب کے سب اپنی سواری کے ساتھ پیدل چلیں. اس میں امام ہادی بھی, امام علی نقی بھی پیدل چل رہے ہیں. کئی میل امام پیدل چلے. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑوں گا, مولا جب آپ پیدل چل رہے تھے تو آپ کے ہاتھ اور پیر کھلے ہوئے تھے نا, ہاتھوں میں ہتکڑی تو نہ تھی, پاؤں میں بیڑی تو نہ تھی, کمر میں لنگر تو نہ تھا, گلے میں توقے خاردار تو نہ تھا. لیکن آپ کے جد علی ابن الحسین جب پیدل چل رہے تھے تو ہاتھوں میں ہتکڑی, پاؤں میں بیڑی. یہ جسمانی اذیت تھی, لیکن یہ اذیت اس پر اکتفا نہ کیا. ستم بالائے ستم, نوکے نیزہ پر کہیں باپ کا سر, کہیں بھائی کا سر, کہیں چچا کا سر, نہیں ستم بالائے ستم, نامحرموں کا مجمع, ماں بہنیں بے ردا, منادی ندا دے رہا تھا, ہاتھ ہی سبایا من بنات رسول اللہ. لیکن میرے عزیزو, امام کو پیدل چلایا گیا متوکل نے, اور پھر واپس پیدل آئے. تاریخ کہتی ہے کہ تاب اتنی بڑھ چکی تھی کہ امام پر مرض طاری ہوا, امام علیل ہو گئے. اور کئی مرتبہ امام کو گھر سے اس نے اٹھوا لیا, چونکہ شکایت کی گئی تھی کہ ان کے پاس دولت ہے, رکومات آ رہی ہیں اہل قم کی طرف سے, آپ کے ان کے شیعوں کی طرف سے اسلحہ جمع ہو رہا ہے تمہاری حکومت کے خلاف قیام کرنے کے لیے. اس نے اپنے سپاہی بھیجے, فوجی بھیجے. ارے وہ دروازہ جس پر ملک بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا, وہ دروازہ جس کا پیغمبر نے احترام کیا, سپاہی دیوار پھیلان کر کے امام کے
گھر میں وارد ہوئے، کیا دیکھا؟ امام قبلہ رخ خاک پر بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسی حال میں امام کو گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ لیکن میں پھر ہاتھوں کو جوڑوں گا، مولا جب آپ کو کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا، آپ کے گھر کا دروازہ سالم تھا، آپ کا گھر کا دروازہ جلا تو نہ تھا، آپ کے گھر میں کوئی ایسی ناموس تو نہ تھی کہ جس کے ساتھ کوئی جسارت کی جاتی۔ ہائے علی، جب علی کو گھسیٹا جا رہا تھا، زوجہ زبیبہ پڑی ہے، بچہ ساکت۔ دربار میں لایا گیا، ملعون شراب کی حالت میں شراب پی رہا ہے، امام کے سامنے شراب کا جام، میں کیسے عرض کروں، خاتم بدہن امام کے سامنے شراب کا جام پیش کیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذہنی اذیت ہے کہ میرا کبھی گوشت و پوست اس سے آمیختہ نہیں ہوا ہے، اس کو دور کرو۔ لوگوں نے بتایا کہ جب ہم نے ان کے گھر کی تلاشی لی تو ان کے گھر میں ہم نے کچھ نہیں پایا سوائے اس کے کہ قبلہ رخ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ نہایت احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھالا اور امام کو مجبور کیا کہ امام کچھ اشعار پڑھیں۔ امام نے کہا مجھے باز رکھ، لیکن جب زیادہ مجبور کیا تو امام نے وہ اشعار پڑھے کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس ملعون متوکل کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ یعنی ایک لمحے میں دگرگون کر دیا مولا نے، واپس کر دیا۔ بس عزیزوں، میں نے بات کو تمام کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمانے بدلتے گئے، معتمد کا زمانہ آیا۔ اس کے زمانے میں اسے برداشت نہ ہوا، امام کو مرموز طریقے سے زہر دے دیا۔ یہ پرانی سازش ہے، امام کو زہر دے دیا۔ کئی دن تک زہر کے اثر سے تڑپتے رہے۔ وصیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اسرار امامت ہیں جو امام عسکری کے سپرد ہو رہے ہیں۔ اور آج ہی کا دن جو گزرا ہے، امام دہم آج کی تاریخ میں اس دنیا سے گزر گئے۔ امام زمانہ کو ان کے جد کا پرزہ دینا ہے۔ اے مولا، یہ کچھ غریب آئے ہیں آپ کے جد کا ماتم کرنے کے لیے، مولا ایک نظر کرم کر لیجئے۔ امام اس دنیا سے چلے گئے، غسل و کفن کا اہتمام ہوا۔ امام عسکری نے غسل دیا، امام عسکری نے کفن پہنایا، اور امام عسکری نے اس سے پہلے کہ ارکان دولت آئیں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر بعد میں عمومی طور پر معتمد نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ امام نہ کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ بدلہ دے سکتے ہیں۔ یعنی جو باپ کا قاتل ہے وہی نماز جنازہ پڑھا رہا۔ لیکن بہرحال میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، مولا پردیس میں صحیح، غربت میں صحیح، آپ نے اپنے بابا کو غسل دے تو دیا، اپنے بابا کو کفن پہنا تو دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب امام کی شہادت ہوئی تو امام عسکری کی 22 سال عمر تھی۔ 22 سال کا جوان ہے جو اس جوانی میں اپنے باپ کو غسل و کفن دے رہا ہے، اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد طالبیین ہیں، علویین ہیں، بنی ہاشم ہیں، ارکان دولت ہیں، بنی عباس ہیں، ایک مجمع ہے جنازے میں امام ہادی کے، ایک مجمع لگا ہوا ہے کہ جہاں پر سب موجود ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ کے بابا کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، کسی نے بے حرمتی تو نہ کی، کسی نے بے ادبی تو نہ کی۔ ایک 22 سال کا جوان اور یاد آ رہا ہے غسل و کفن کیسا، بدن کا لباس بھی اتار لیا گیا، جنازے کا احترام سے اٹھنا کیسا، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ 22 سال کا بیٹا، اے بابا شرمندہ ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑی،